نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اور پہچان نہ ہونے کے سبب دشمن کا ہر وار کی کیفیت کا جائزہ لیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطان کو انسان پر وار کرنے کا موقع کیسے ملتا ہے، کیسے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے دل پر قبضہ کیسے کرتا ہے۔ میں ایک واقعے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی جس سے اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں دوسروں سے بہت بہتر انسان ہو یا ایک عام انسان ہو، شان کا وار نہیں چل سکتا۔
علم رکھنے والے انسان اور پھر علم کی مسند پر بیٹھے روایت اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھی کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، بہت نیک انسان. راہب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جی؟ ایسا شخص جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو جائے. یہ جہاں تک الگ ہونے کا تعلق ہے نا، یہ بات تو ہے درست. پہلے والی بات جو ہے نا، اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے. جی کوئی اور بتائے گا؟ جی کٹ آف ہونے کی بات تو ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کٹ آف کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عبادت گزاری کے لیے. عبادت گزاری تو ہوتی ہے، عبادت بہت کرتے ہیں، لیکن پیچھے ان کے ذہن میں یا انہوں نے اپنے تجربے سے کیا سیکھا ہوتا ہے؟ ہاں جی کوئی اور بتائے گا؟ جی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے. اچھا جی ساری باتیں ٹھیک ہے، اصلی والی بات نہیں آئی. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بالکل اچھی طرح واضح ہو جائے کہ کیسی شخصیت پر شیطان کا وار چلتا ہے. جی پیچھے کیا موٹیو کام کر رہا ہوتا ہے؟ جی میں لفظ کے حوالے سے آپ پر بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. رہبانیت کا روٹ جو ہے نا، را ہا اور با ہے. رہبانیت کہتے ہیں مسلک کے خوف زدگان، یعنی ایک ایسا شخص جو خوف زدہ ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اسے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، اپنے آپ کے بارے میں خوف زدہ ہے کہیں میں دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں دنیا کی مصروفیات، دنیا کی رغبتیں مجھے رب کے راستے سے روک نہ دیں. اللہ کا خوف آپ جانتے ہیں کیا رول پلے کرتا ہے انسان کی زندگی میں؟ اللہ کی بشارت سے دیکھیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. یہ ایک خوفزدہ انسان ہے. خوفزدہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑتا ہے، خوفزدہ ہونے کی وجہ سے وہ تنہا رہتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت پہ مصروف رہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے. اللہ کی ناراضگی کا اسے بہت ڈر ہے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی راہب کے حوالے سے کہ رہبانیت کوئی کیوں اختیار کرتا ہے؟ یہ دراصل خوف کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم شیطان کے وار کی بات کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ شیطان کا وار اللہ سے ڈرنے والے پر اور اتنا خوف رکھنے والے پر کہ اللہ کے لیے وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، وہاں وار کیسے چلتا ہے. شیطان نے اس لڑکی کے گھر والوں کو سجھایا کہ آپ اس کو علاج کے لیے راہب کے پاس لے جائیں، اور گھر والے اس کے پاس گئے تو اس شخص نے کہا میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں، میں تو علاج نہیں جانتا، مجھے کیا معلوم. اس پر گھر والوں نے بہت منت سماجت کی لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہوا. گھر والوں نے اس سے ریزننگ کی، بالآخر اسے کنونس کر لیا اور راہب نے لڑکی کا علاج شروع کر دیا. اب آپ دیکھیے گا، لڑکی کا گلا گھونٹنا، لڑکی کے گھر والوں کے دل میں خیال ڈالنا، یہ جال دیکھیے گا. اب یہ تیسرا چکر ہے جس میں راہب کو شیطان نے ایگری کر لیا کہ آپ علاج کر لو.
پھر اس نے وسوسہ ڈالا راہب کے دل میں، اور اب جانتے ہیں کہ اللہ نے مرد اور عورت میں ایسی کشش رکھتی ہے، تنہائی کا موقع ملے تو گھر والوں کو اکسایا کہ لڑکی کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، اور ادھر سے راہب کے دل میں یہ ڈالا کہ اس جرم کا جب پتہ چلے گا تو تم بدنام ہو جاؤ گے، لہٰذا اس لڑکی کا گلا گھونٹ کے مار ڈالو، اور راہب نے اسے مار ڈالا۔ گھر والوں نے پوچھا اسے کیا ہوا، اس نے کہا بیمار تھی، مر گئی۔ گھر والے مطمئن ہو گئے، لیکن شیطان رکا نہیں۔ شیطان نے لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی، انہیں سمجھایا کہ یہ سارا راہب کا قصور ہے، اس نے لڑکی کو خراب کیا، پھر لڑکی کو مار ڈالا، تو آپ اس شخص کا پیچھا کریں۔ اور لڑکی کے گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب اس سے انتقام لیا جائے گا اور اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر شیطان راہب کے پاس آیا، اب وہ بہت مجبوری کی کیفیت میں تھا، عزت بھی گئی اور علاقہ بھی جا رہا تھا، اور پھر یہ ہے کہ جس کو اس بنیاد پر دیس نکالا دے دیا جائے اسے قبولیت کہاں مل سکتی ہے۔ لہذا شیطان نے اسے کہا کہ آپ مجھے 2 سجدے کر لو تو میں آپ کو اس ساری مجبوری سے نکال دوں گا، اور راہب نے شیطان کو سجدے کر دیے۔ جب اس نے سجدے کر دیے تو شیطان نے کہا کہ میں کیا جانوں تمہارا کیا معاملہ ہے، اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس واقعے کے حوالے سے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ شیطان اور انسان کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں دیکھیے مار کون کھا سکتا ہے؟ اللہ والا بھی، متقی، اللہ سے خوف رکھنے والا بھی۔ شیطانی جال اور شیطانی وار اس قسم کے ہوتے ہیں، انسان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کہاں سے گھیر لیا گیا۔ لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کے آنے کے راستوں کا علم حاصل کیا جائے، پھر اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائے۔ اس واقعے کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عابد و زاہد ایک اللہ کے خوف سے دنیا چھوڑ دینے والا شکار ہو سکتا ہے تو عام انسان تو شیطان کے لیے بہت ہی ہلکی چیز ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان پوری بیک گراؤنڈ پریپریشن کرتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے پورا ایک ماحول پریپیئر کیا، جیسے کسان ہے نا، کسان زمین کھودتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد دیتا ہے، پانی میں مہیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حفاظت نگہداشت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر بیج اگتا ہے، پھر ہر اعتبار سے اس پودے کے نگہداشت کے لیے چاہے اسے اسپرے کرنے پڑے، چاہے اسے ارد گرد کے فاسد پودوں کو نکالنا پڑے، ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے گرو کرے۔ یہ اصلاح کا طریقہ کار ہے، لیکن بالکل اسی طرح سے شیطان انسان کو گھیرنے کے لیے پورا پلاٹ تیار کرتا ہے۔ جتنا زیادہ کوئی شیطانی حملوں سے بچنا چاہتا ہو اس کے لیے اتنے ہی پھندے، اتنے ہی زیادہ چکر۔ تو اس لحاظ سے انسان بہت بڑے خطرے، بہت بڑے ڈینجر میں ہے۔ لہذا یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ انسان کس طرح سے شیطان کے وار کا شکار ہوتا ہے، کیسے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے، شیطان کے دل میں داخل ہونے والے دروازے کون سے ہیں، تاکہ ہم ان دروازوں کا علم حاصل کرنے کے بعد شیطان کے لیے وہ ڈور کلوز کر دیں، وہ دروازے بند کر دیں۔ اللہ والوں نے ہمیشہ اسی طرح سے ایفرٹ سے، اللہ کی مدد سے، دعاؤں سے وہ دروازے بند کیے اور شیطانی جالوں سے بچتے رہے۔ آج ہم بھی اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو انبیاء کا، صالحین کا، شہداء کا اور صدیقین کا راستہ ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح سے ان راستوں کا علم حاصل کرنا ہوگا اور سٹرگل، یہ جہاد بن نفس ہے، اپنے اندر کے ساتھ ایک جنگ ہے، کیونکہ یہ نفس جس طرح سے انسان کو اکساتا ہے
اس نفس کا پیچھا شیطان کرتا ہے، اور اپنے نفس کا دفاع ہم خود اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایفرٹس کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے دروازے ہیں جن سے شیطان داخل ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کمرے میں آپ کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ اتنے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، کہاں سے آپ انٹر ہوئے تھے؟ اس دروازے سے۔ کچھ لوگ پچھلے دروازے سے داخل ہوئے ہوں گے، نظر آتے ہیں؟ تو جہاں سے ہم فزیکلی انٹر ہوتے ہیں وہ دروازے تو ہمیں نظر آتے ہیں، لہٰذا اگر دروازہ کھلا ہے، ہم اسے بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشقت نہیں ہے۔ نظر آ رہا ہے نا، اٹھیں گے، چٹخنی لگا دیں گے، یا وہاں پر کسی پہرے دار کو بٹھا دیں گے کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن دل کے دروازے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، محسوس کیے جا سکتے ہیں، پتہ چل سکتا ہے۔ ان دروازوں کے نام بتانا چاہتی ہوں۔ پہلا دروازہ غضب ہے، غصہ۔ جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جتنے بھی دل کے دروازے ہیں نا جہاں سے شیطان آتا ہے، یہ دراصل انسانی صفات ہیں، پوری صفات ہیں۔ انسان جب اس صفت میں مبتلا ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں کہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو سیلف کنٹرول لوز ہو جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ مائیں بچوں کی پٹائی کر دیتی ہیں غصے میں، شوہر کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کئی لوگ برتن توڑتے ہیں، کئی لوگ بہت کچھ بولتے ہیں۔ غصے کی حالت میں اگر کسی انسان کو دیکھیں، وہ چلے گا تو پاؤں پٹکے گا، کسی کو دیکھے گا تو غصے والی نظروں سے دیکھے گا۔ انسانی نظریں نہیں فیل ہو رہی ہوتی، ایسا لگتا ہے کوئی حیوان آ گیا ہو۔ اور جس وقت انسان اگر اپنی شکل آئینے میں دیکھے نا غصے کی حالت میں، ایسا لگتا ہے نتنے پھولے ہوئے اور آنکھیں چڑھی ہوئی، اور اسی طرح یعنی یوں لگتا ہے کہ چہرہ پہلے سے بڑا ہو گیا اور زیادہ بھیانک ہو گیا، لیکن انسان اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسی حالت میں، غصے کی حالت میں، اسے اپنا چہرہ صحیح طرح دکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ ایسا لگتا ہے ایک پردہ سا آ گیا آنکھوں پر، عقل پر، اور انسان کے لیے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل کو آگ لگ جاتی ہے، فلیئر اپ ہوتا ہے نا۔ وہ تمام خصوصیات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جب آگ لگتی ہے نا کسی چیز کو، جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے، یا کسی کپڑے کو آگ لگتی ہے، یا کسی گھر کو، یا کسی بھی جگہ پہ، تو آپ دیکھیں کہ لکڑیوں کو آگ لگتی ہے تو لکڑیاں آواز پیدا کرتی ہیں اور شعلے بھی نکلتے ہیں، دھواں بھی نکلتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کو آگ لگتی ہے تو اس آگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کو وہ لپٹیں گھیرے میں لے لیتی۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک جگہ تک وہ آگ محدود نہیں رہے گی، بڑھے گی، پھیلے گی اور ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ بس غصے کا معاملہ بھی ایسا ہے، انسان کو جب غصہ آتا ہے نا، اس کے دل کو جب آگ لگتی ہے، یہ آگ فزیکلی نظر نہیں آتی، لیکن زبان سے بھی آگ کے شعلے نکلتے ہیں، آنکھوں سے بھی آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اور انسان کے ایک ایک رویے سے اس آگ کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابلیس آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ سے اسے دلچسپی بھی بہت ہے۔ جس وقت انسان کو غصہ آنے لگتا ہے، شیطان فوراً ہی کود کے اس کے دل پر آ کے قبضہ کر لیتا، اگلے معاملات خود شیطان ہینڈل کر لیتا۔ اس لیے کول ڈاؤن رہنا، غصہ نہ کرنا بہت زیادہ ضروری۔ اچھا، یہ بات عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ انسان آخر اپنے آپ کو غصے سے کیوں بچائے۔ مائنڈ سیٹنگ کرتا ہے انسان اپنی کہ غصہ تو سبھی کو آتا ہے، اور آخر کبھی تو غصہ آ ہی جاتا ہے، اور یہ انسانی کیفیت ہے۔
اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ غلط ہوگا تو غصہ تو آئے گا ہی، اور کچھ برا ہو تو غصہ آنا ہی چاہیے. اچھا، اس کے لیے تو انسان اپنی فلی مائنڈ سیٹنگ کر لیتا ہے، لیکن غصہ کیوں نہ آئے اس کے لیے انسان نہیں سوچتا. ایک چھوٹی سی بات کو آپ نے بھی اب فیل کیا ہوگا اس نشست میں کہ غصہ مہلک ہے، غصہ ہمیں جلاتا ہے، اور آپ نے فیل کیا ہوگا کہ غصے کا ہمیں نقصان ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے نہیں رہتے اور اپنے آپ میں نہیں رہتے، اور اپنے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا. ہمارے اوپر ہمارا دشمن مسلط ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا دروازہ ہے جس سے شیطان ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کو دور کرنے کے لیے کتنے گر بتائے. ایک ایک چیز ایسی ہے اتنی پیاری حکمت بھری. جگہ بدل لیں، پانی پی لیں. پانی کیوں؟ غصے کی حالت میں آگ ہے. غصے کی آگ تو فزیکل آگ سے بہت بڑی ہے. تو جیسے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، ایسے غصے کو بھی پانی بجھاتا ہے. غصے کی حالت میں وضو کر لیں اور کیفیت بدل لیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ترکیب اختیار کرنے سے بہرحال فرق پڑتا ہے. لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں ان میں سے کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، یاد ہی نہیں رہتا. اور اگر کوئی کہے تب اور غصہ آتا ہے کہ ہمیں کہا ہی کیوں گیا. جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ غصہ میرے لیے اچھا نہیں، لیکن عین غصے کی حالت میں انسان غصہ دور نہیں کرنا چاہتا. انسان چاہتا ہے کہ یہ کیفیت ذرا جاری رہے. شیطان حاوی ہوتا ہے، اور انسان کو اس کی ہلاکت کا چونکہ علم نہیں ہے کہ مجھے اس سے کتنا زیادہ نقصان ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا نہیں چاہتا. تو آپ دیکھ لیں کہ غصہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنی لائف میں ضرور علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی موضوعات ہیں جن کا علم حاصل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ. جی یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی، بے خبری. غفلت تو ایسی چیز ہے نا، جب آپ اپنی طرف سے ذرا سے غافل ہوں گے تو ظاہر ہے شیطان کو موقع ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غافل نہیں رہنا. تو اپنے آپ کو غافل ہونے سے کیسے بچائیں؟ انسان ہے نا، کسی بھی وقت غافل ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان دبک کر بھاگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور یہ کہنا بہت آسان ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، کرنا بہت مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یاد رکھنا بھی ایک علم ہے جو سیکھنے سے آئے گا، تجربے سے آئے گا. یوں ہی کہنے سے نہیں آئے گا، یا پڑھنے یا ایک فکرے میں سننے سے نہیں آئے گا. تو یہ وہ علوم ہے جس کی وجہ سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری. دوسرا دروازہ، یہ کیسا دل ہے، چھوٹا سا دل اور اتنے دروازے، اتنے راستے، کس کس راستے کو انسان بند کرے. دوسرا دروازہ ہے شہوت کا، خواہش کا. شیطان انسان کے دل پر اس وقت قبضہ کر لیتا ہے، انٹری اسے مل جاتی ہے جس وقت انسان کسی چیز کی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے. اور وہ کون سا وقت ہے جب انسان کسی چیز کی خواہش میں مبتلا نہ ہو؟ نارملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ خواہشات تو انسان کے دل کو گھیرے رکھتی ہیں. انسان ان خواہشات سے نکل نہیں سکتا. دیکھیں، کچھ خواہشات ضرورت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ جن کا ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انسان اس کو غلط فہمی میں اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اور پھر
ایسے موقع پر شیطان کو راستہ دے دیتا ہے، اور شیطان جب دل کے اندر ایک دفعہ داخل ہو جائے تو کودتا پھرتا ہے، پھر جیسے چاہے وہ اس دل کے ساتھ کھیلتا ہے. جیسے غضب کی حالت میں شیطان دل کے ساتھ یوں کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. اور بال کے ساتھ بچہ کیسے کھیلتا ہے؟ کبھی نیچے مار، کبھی اوپر پھینک، کبھی اس کو پش کر کے گرا دیا، کبھی کچھ اور سلسلہ کر لیا، یعنی ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتا بچہ. ایسے ہی شیطان دل کے ساتھ معاملہ کرتا. خواہش کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. کتنے محتاط تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کو تحفے میں ایک چادر ملی تھی ابو جہم سے. توجہ ہٹ گئی. پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنے اندر انوالو کر لے، اس کی وجہ سے دوسرے ماحول سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ بڑھتی ہوئی اور توجہ ہٹتی ہوئی محسوس کی تو آپ نے وہ چادر طے کی اور اپنے ایک صحابی کو دی کہ جاؤ ابو جہم کو کہہ دو کہ یہ چادر واپس لے لے، مجھے کچھ سادہ چادر دے دے. گفٹ کی تھی انہوں نے. رنگ اٹریکٹ کرتے ہیں انسان کو. انسان رنگوں کو چھوڑ نہیں سکتا، نہ اسے چھوڑنا چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی. مثال کے طور پر صلاۃ میں اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ایسی حالت میں اگر انسان کی توجہ بٹ جائے تو نیچرلی انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا. اور نماز کی حالت ایسی ہوتی جس میں شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، زیادہ اس کی کوشش ہوتی کہ انسان کو انوالو کر لے. حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو کس طرح اپنے اندر انوالو کر لیتی ہیں. مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ نے کہا یہ جو میری جائے نماز ہے دیکھیں آپ اس کے اوپر کیسے تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ گلہ ہے، دیکھیں یہ اس کا منہ ہے، یہ کان ہے، یہ سارا سلسلہ ہے. میں نے ان کی بات سنی، جائے نماز دیکھی. میں نے ان سے کہا کہ نماز میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی میری توجہ بار بار یہاں جاتی ہیں. تو میں نے کہا یہاں اس جائے نماز پہ نہ کھڑے ہوں، تصویریں یہ نہیں ہیں، لیکن آپ کا ذہن چونکہ تصویریں بنانے میں مصروف رہا ہے اس لیے آپ کو وہ تصویریں بن بن کے دکھی. اور آپ دیکھیں کہ جو جائے نماز جتنا زیادہ منقش ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں بنی ہوں گی، ایون بیت اللہ یا مسجد نبوی یا روضہ رسول، توجہ بہرحال ہٹ جاتی ہے. اچھا، جن لوگوں نے بیت اللہ بنانا شروع کیا ہوگا نیت یہی ہوگی کہ نظر جو ہے وہ بیت اللہ پر پڑے تو انسان کا خیال اور انسان کی سوچ کا رخ بھی ادھر رہے. لیکن آپ مجھے اپنی زندگی سے بتائیے گا، آپ جس سے نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اگر بیت اللہ کی تصویر بنی ہے خیال آتا ہے اسے دیکھ کے بیت اللہ کا، اور وہ خیال وہیں رہتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس رنگ میں بیت اللہ بنا ہوتا ہے وہ رنگ تو بیت اللہ کا ہے نہیں. یعنی صرف ایک نظر اس پہ پڑتی بس پھر خیال ہٹ گیا، اس کے بعد اگلا سلسلہ پھر اپنے قابو میں ہی نہیں رہتا. یہ چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں اس وجہ سے کہ نماز کی حالت میں انسان چونکہ طے کر کے رب کے پاس گیا ہوتا ہے، این نماز کی حالت میں دیکھیے ڈی ٹریک کیسے ہوتی، سوچ نظر کی وجہ سے کیسے ہٹتی. جس چیز پہ نظر پڑتی ہے نا اس کی وجہ سے انسان کی نظر ہٹتی ہے. بس ایک دفعہ نظر نے کچھ دیکھ لیا، نظر ہٹ گئی، خیال بھی ہٹ گیا. اگلا معاملہ شیطان کے لیے بہت آسان ہے. کبھی آپ وائٹ شیٹ پہ نماز پڑھیں اور کبھی کلرڈ جائے نماز پہ، دونوں میں آپ کو واضح فرق فیل ہوگا. یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جائے نمازیں اٹھا دیں. یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے کس طرح سے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. اگر کسی کو نہیں پرابلم ہوتی تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو تو پرابلم ہوئی تھی، اب ان سے زیادہ کون ہے جو اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتا ہو. بہرحال پرابلم بہت ہوتی ہے. میں نے اس دفعہ دیکھا کہ حرم میں آنے والے بہت سارے ترکی کے افراد ایسے تھے اور اسی طرح سے موروکو کے آنے والے افراد ایسے تھے جنہوں نے وائٹ کلر کی اور آف وائٹ کلر کی جائے نمازیں لی ہوئی تھی. اور اس سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ایک انسان خود پرابلم میں ہوتا ہے اور اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک انسان نے رنگوں کی بجائے ایسا سلسلہ اختیار کر لیا جس سے سوچ نہ بٹے. اچھا، آپ نماز کی حالت میں دیکھیے، پھر عام حالات میں دیکھیے کہ پھر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ہم اسے کچھ ایگزامپل سے دیکھیں گے.
سب سے پہلے میں اپنی مثال دیتی ہوں. جیسے ابھی پرسوں میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے ہوئے یوں ہوا کہ میرا دوپٹے میں جو تھوڑا بہت کام ہوا تھا تو اس کے دھاگے میں میری انگلیاں الجھی، تو میرے لیے نماز پڑھنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہو گیا. میں نے سلام پھیرتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ وہ کپڑے چینج کرے، دوسرے کپڑے پہنے، سکون کے ساتھ میں نے نماز ادا کی. میں نے فیل کیا کہ اتنی لڑائی لڑنا کتنا مشکل ہے کہ ادھر سے سوچ ہٹ رہی ہے پھر سوچ لے کے آؤ. یعنی انسان تو ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے تو اس کا دھیان ہٹ گیا نا، وہ توجہ نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں عین اس موقع پر جس وقت آپ آپس میں بیٹھ کے رنگوں کی، ڈیزائنز کی، فیشنز کی اور کون سی چیزیں ان ہیں کون سی آؤٹ ہیں اس پر بات کر رہے ہوتے ہو، عین اس موقع پر کیسے ممکن ہے کہ انسان کی توجہ رب کی طرف رہے. جتنا انسان اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا ہی شیطان کو عمل دخل کا موقع ملتا ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کے استعمال سے رب نے روکا نہیں ہے. آپ خوبصورت گھر بنائیے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا دل بھی لے آئیے کہ پھر مال کی محبت آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے اختیار کیجئے. لیکن ہے بہت مشکل راستہ. جتنا زیادہ انسان دنیا کی محبت میں انوالو ہوتا ہے، ڈسکس کرتا ہے نا، ڈسکشن جو ہے نا یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. اس کے خیال میں رہنا یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. ہر وقت انسان سوچتا رہے اپنے لباس کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے، اتنا زیادہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. یہاں سے شیطان کو در آنے کا موقع بہت ملتا ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے عام زندگی میں ایک انسان جو ہے وہ کوئی بہت پیاری چیز دیکھتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کے مائنڈ میں کافی دیر تک رہتی ہے. انسان تھوڑی دیر گزرتی پھر وہی بات کرتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی پھر اسی کی بات سامنے آ جاتی. یا تو کوئی چیز بہت پنچ کر رہی ہو یا بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہو، انسان اس طرف کو کھنچتا ہے. خواہش کا راستہ ایسا ہے جہاں سے شیطان بہت جلدی حملہ آور ہوتا ہے. انسان اگر اچھے کپڑوں کی خواہش رکھے، پہننے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن ایک جو شیخ چلی کی طرح خیالات کے تانے بانے بننا ہے نا، یہاں سے کام خراب ہوتا ہے کہ انسان دیر تک اسی طرح کے خیالات اور اسی طرح کے تانے بانے میں الجھا رہے. انسان کے لیے اپنے آپ کو بچانا بے حد مشکل ہے. اور کتنا کانفیڈنس ہے نا سب لوگوں کو کہ نہیں ہمیں تو اس طرح کی بات چیت یا اس طرح کے ماحول میں رہنا متاثر نہیں کرتا. نادان ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو اس طرح کے دھوکے میں رکھتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں مجھے متاثر نہیں کرتی. انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان بس یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جس ماحول میں رہے، جو اللہ نے رزق دیا، جو کچھ بھی وہ استعمال کر رہا ہے، اپنی سوچ کو ہینڈل کر لے. یہ چیزیں جو ہے نا سوچ کو ہینڈل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. انسان یہ سوچتا رہے کہ مجھے کون سے کھانے پسند ہیں اور کھانے کے بارے میں وقت لگائے غور و فکر کرنے میں اور ڈسکس کرنے میں، کون سے لباس پسند ہیں اور کون سے لوگ پسند ہیں، کس کی کون سی بات مجھے اچھی لگتی ہے. تذکرہ تو ایک ہی ہے، انہا ذی تذکرہ. کون سا ہے تذکرہ؟ اللہ کا کلام. تو کلام کا تذکرہ کرنا انسان کو زیب دیتا ہے کہ انسان معزز ہے نا، اللہ نے اسے ساری مخلوقات سے معزز بنایا تو معزز کام کرے، نبیوں والا کام. باقی زندگی کی ضروریات اس نے پوری کرنی، ان میں انوالو نہ ہو. اور انوالو انسان ہوتا ہے، بچا انسان نہیں سکتا اپنے آپ کو. جتنا آپ انوالو ہوں گے اتنا اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے. تو خواہشات کسی بھی نوعیت کی ہوں، بہرحال خواہشات دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو جو ہی کوئی خواہش جنم لیتی ہے، خواہش کا جنم لینا دراصل انٹری دے دیتے ہیں شیطان کو. دروازہ کھل جاتا ہے، جو کچھ جی چاہے کر لے. اب اس سے شیطان اندر آ چکا، اور جب وہ اندر آ جائے تو اس کا پیچھا کرنے سے وہ نکلتا نہیں ہے جلدی. یہ جو بھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی نا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کر بھاگ جاتا ہے، تو کیا واقعی ایک انسان کے ذکر کرنے سے شیطان چلا جاتا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بہت اس کے غصے سے کان لال ہو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ غصہ نہ کرو، اعوذ باللہ پڑھو. کہتا اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، غصہ پھر بھی نہیں جاتا، پھر بھی غصہ آتا ہی جا رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے.
اب آپ دیکھیے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی پناہ مانگنے سے انسان اس کیفیت سے کیوں نہیں نکلتا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آندھی آتی ہے نا، تو آندھی کے تھم جانے کے بعد آندھی کے جو باقیات السیئات ہے نا، اس کو دور کرنے میں ٹائم لگتا ہے. آندھی کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہوئی، ہر طرف جو مٹی پھیل گئی، صفائی ستھرائی کرنی، ٹائم تو لگے گا. بس یوں سمجھ لیں کہ انسان کے اندر بھی خواہشات کی آندھیاں چلتی ہیں اور صفائی ہوتی نہیں. تو اگر انسان اپنے اندر کی صفائی ساتھ ساتھ کرتا رہے اور آئندہ کے لیے خواہشات پر بند باندھنا شروع کر دے، اپنا علاج کرنا شروع کر دے، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ شیطان کی آمد کا راستہ روکا جا سکے. شیطان کی آمد کا اور طمع، لالچ، یہ بات زیادہ کمپریہنسو ہے. حل میں مزید جتنا ہے اور مل جائے. مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو اس کے دل کے اندر یہ تمنا جاگ اٹھتی ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے، تو یہ حرص ہے. کسی کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو دوسرے لاکھ کی اسے فکر لاکھ ہو جائے، تو یہ حرص ہے. 999 کا کتے کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے. کبھی کتے کو دیکھا آپ نے؟ حرص کی تصویر ہے. جب اسے کوئی مرا ہوا جانور ملتا ہے نا تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس کو کھانا شروع کرتا ہے، کھا نہیں سکتا، لہذا وہ باقی کا حصہ مٹی میں دبانے کے لیے لے جاتا ہے. اور اگر اسے منہ میں دبائے ہوئے پانی کے پاس سے گزرنا پڑے تو اپنے اوپر بھی بھونکنے لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا کتا آ گیا، وہ مجھ سے لے جائے گا. یہ حرص کی تصویر ہے. کیا انسانوں کے اندر بھی ایسی حرص ہوتی ہے؟ واقعی ہوتی انسانوں کے اندر کہ انسان یہ چاہے کہ جو کچھ مجھے میسر ہے وہ مجھے میسر رہے، اس سے کسی اور کو کوئی حصہ نہ ملے. اور کیا انسانوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کے مطالبہ کیے بغیر یا کسی دوسرے کے نظر اٹھائے بغیر یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید یہ ہمارے مال کا مطالبہ کر لے گا؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ تو یہ جو صورت ہے یہ حرص کی صورت ہے. حرص جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہیں. اور پانے کی تمنا نہیں ہوتی، اور پانے کی ایفرٹ ہوتی ہے. وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، اور پانے کے لیے پھر بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ کبھی آپ نے سوچا ملاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ لوگ نمک میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ چائے کی پتی میں ملاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ یا دودھ میں ملاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ یا جس بھی چیز میں، مرچوں میں ملاوٹ ہو، کھانے پینے کی اشیاء کا تذکرہ. انسانیت تکلیف میں آئے گی. یاد رکھتا ہے انسان ایک بار قیمت بڑھے گی تو میرا فائدہ ہوگا، یہی بات اس کے ذہن میں رہتی ہے، اپنا فائدہ. حریص انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، خود غرض، اور ایسی غرض اسے لاحق ہوتی ہے جو غرض کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، جس میں اسے کبھی دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. سنگ دل بے رحم ہو جاتا ہے.
حرص کے راستے سے شیطان آتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس حرص کے حوالے سے اگر دیکھے تو یہ حرص کبھی کسی موڑ پر ختم نہیں ہوتی، اور پانے کی تمنا ایسی ہے کہ یہ تمنا دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، کہیں پہ جا کے کوئی حد نہیں ہے جہاں پر یہ حرص رک جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو درداء کی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، مال سے محبت ہو یا جو بھی چیز پانے کی انسان تمنا کرتا ہے، انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، اندھا پن، پردہ آ گیا نا آنکھوں کے سامنے، عقل کے سامنے، انسان پھر کچھ اور نہیں دیکھتا، صرف اپنا مقصد ہی دیکھتا ہے، اور اسی طرح سے انسان بہرا بن جاتا، اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، بات غضب کی ہو، شہوت کی ہو یا بات حرص کی ہو، نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اندر شیطان موجود ہے، شیطان جو چلا آیا۔ اس لیے اس حرص کا علاج بہت ضروری ہے، اور حرص بھی ایسا موضوع ہے جس کا علم حاصل کرنے کی باقاعدہ ضرورت ہے۔ جی جی بالکل حرص میں آتی ہیں، جو چیز آپ کی ضرورت ہے آپ وہ چیز تو لے لیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اتنا پتا ہے کہ میں نے اگلے سیزن میں زندہ رہنا ہے اور پھر مجھے یہ سب کچھ استعمال کرنا ہے، تو اسے یعنی ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو دل کو بہت سخت کر دیتی ہیں، اس میں پہلی چیز ہے جمود العین، آنکھ کا نہ بہنا، انسان کا دل سخت ہے نا تو آنکھ آنسو نہیں بہاتی۔ دوسری ہے طول الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ تیسری ہے حرص علی الدنیا، تو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے، حرص ہے تو لمبی لمبی امیدیں بھی ہیں۔ حرص کی وجہ سے انسان بہت آگے تک جا کے پلان کرتا ہے، اور ایسے پلان کرتا ہے کہ گویا اس نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ تو انسان کو اپنے لیے اتنا ہی چیزوں کو ذخیرہ کرنا چاہیے جتنا یعنی اسے فوری طور پر ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کل کی فکر نہ کرو، اور سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ روش اپنائی ہے نا کہ آنے والے کل کی فکر نہیں کی، اللہ نے لے کے رکھ لیتا ہے، اور پھر ان چیزوں کا سنبھالنا، پھر یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں خراب ہو جائیں تو اس پر اظہار افسوس کرنا اور اس کے صدمے میں مبتلا رہنا، اور پھر یہ کہ اگر وہ آئندہ پسند نہ آئے تو ظاہر ہے کہ انسان پھر بھی تکلیف پہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک ایک چیز اللہ سے تو ڈی ٹریک کرنے والی ہے نا، دنیا میں انسان انوالو ہوتا ہے، جہیز جمع تھوڑی سی باہر پھیل جاتی ہے تو آپ اس غم کا اظہار ہر ایک سے نہیں کرتے، آپ ٹیشو پیپر اٹھائیں گے، اپنے لپسٹک ٹھیک کر لیں گے، بس بات اتنی ہے کہ اگر غلطی ہے تو اس کو درست کر لینا ہے، اس کا صدمہ نہیں کرنا، اچھا پھر فلان بھی ایسے کیوں کر رہی ہے ساری سوسائٹی میں۔ ہاں، خود بھی تو درست ہونا ہے اور ساری سوسائٹی کا مزاج بھی انشاءاللہ بدلنا ہے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب خود کو سمجھ آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم چاہے جتنا بھی سوچیں، لیکن جب تک اس کا یقین دل کو نہیں آ جاتا اس وقت تک انسان اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ تیسرا دروازہ ہے، حرص کا دروازہ، جہاں سے شیطان انٹر ہو جاتا ہے، انسان کو مصروف کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر جانتے ہیں کمی کس چیز کی آتی ہے؟ حرص کی وجہ سے انسائٹ ہے نا، جو نور بصیرت ختم ہوتا ہے، انسان لالچ میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو حرص کا دروازہ
شیطان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور اس کے اوپن کر دینے کی وجہ سے انسان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. چوتھا اور جب نیند آ رہی ہو، سست پڑا وہ انسان، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایکٹیولی کام کر سکتا ہے، اچھا علم حاصل کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے اچھی، یا یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات میں غور و فکر میں مصروف ہو سکتا ہے. کسی اچھی ایکٹیویٹی کی پھر توقع ختم ہو جاتی جب تک کہ پیٹ تھوڑا سا نارمل نہیں ہو جاتا. پیٹ بھر کر کھانا، اس کی وجہ سے شیطان کو بہت موقع ملتا ہے. اور آپ دیکھیں اپنے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہمیں آرام کی ضرورت ہے، اب ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہے، اب اتنی مشقت برداشت نہیں ہو سکتی، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھوڑی دیر سو جائیں. تو اگر یہ دروازہ کھلا ہوا نہ ہو نا تو اس کی وجہ سے ان سارے مسائل میں انسان مبتلا نہیں ہوتا. کھانا تو انسان کی ضرورت ہے، اس نے کھانا ہی ہے. یہاں جو کھانا ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا، جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء زیادہ ڈھیلے پڑ جائیں، جس کی وجہ سے عبادت بھی متاثر ہو، جس کی وجہ سے ذکر بھی متاثر ہو، کنسنٹریشن لوز ہو، جس کی وجہ سے علم کا حصول بھی ممکن نہ رہے اور انسان ایکٹیولی کوئی کام نہ کر پائے. اس وجہ سے شیطان کے داخل ہونے کے اس بڑے دروازے کو بند کرنے کی ضرورت ہے. حضرت یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ شیطان ان کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پھندے تھے. حضرت زکریا نے پوچھا یہ پھندے کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خواہشات کے پھندے ہیں، میں ان پھندوں میں آدم کے بچوں کو پھانس لیتا ہوں، میں ان میں انہیں گرفتار کر لیتا ہوں. حضرت زکریا نے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی ان میں کوئی پھندا ہے، یعنی تمہارا کوئی فریب میرے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب آپ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے عبادت کرنا میں مشکل بنا دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت زکریا نے کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. تو شیطان نے بھی قسم کھائی کہ کبھی آدم کے بچے کو میں خیر کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا. تو یہ ہے کہ شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا ہے پیٹ بھر کر کھانا. انسان اس وقت اپنے آپ کو کتنا جسٹیفائی کرتا ہے کہ یعنی ابھی دوسرے کھانے میں اتنا وقت ہے اور پھر اتنی دیر تک بھوک کیسے برداشت کریں گے اور کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، زیادہ اچھا ہے قوت ملے گی تو زیادہ کام ہوگا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے. یعنی قوت ملنے کی بجائے انسان اور زیادہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. بڑی بات جو پیٹ بھر کے کھانے کے حوالے سے وہ یہ کہ انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے. غفلت جو ہے نا اس کی نمایاں خصوصیت ہے. زیادہ کھانے کی کچھ خرابیاں ہیں. زیادہ کھانا جو ہے نا یہ بھی ویسے زیادہ ڈیٹیل سے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن مختصراً 6 خرابیاں ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں. پہلی خرابی اس میں سے یہ ہے کہ دل میں عین پیٹ بھر کر کھاتے ہوئے اور کھانے کے بعد اللہ کا خوف نہیں رہتا. غفلت میں خوف نہیں ہوتا اللہ کا. دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان کو مخلوق پر رحم نہیں آتا. اپنی ضرورت وہ پوری کر چکا، اب اسے دوسروں کی ضروریات کا وہ احساس نہیں رہتا. بھوکا انسان دوسرے کی اذیت کو محسوس کرتا ہے، روزہ دار محسوس کرتا ہے نا روزے کی حالت میں، لیکن جو انسان پیٹ بھر کر کھا چکا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو فیل کرے. تیسری جو خرابی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، عبادت میں کنسنٹریشن لوز ہو جاتی. اچھا چوتھی بات جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے کہ جب بھی کوئی حکمت کی نصیحت کی بات انسان سنتا ہے وہ بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے دل میں سوز و گداز پیدا نہیں ہوتا اور انسان پراپرلی سنتا نہیں ہے. سنتے ہوئے دل سخت ہو جاتا ہے، نہ وہ صحیح سنتا ہے نہ پھر قبول کرتا ہے. اب دیکھیں نصیحت کو اگر انسان صحیح طرح سنے نہیں، حکمت کی بات کو صحیح طرح سنے نہیں تو قبول نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے انسان کے لیے کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان تو نصیحت بھی نہیں سن سکتا، انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا اور انسان کی عبادت میں خلل آتا ہے
اور اس کی وجہ سے انسان دوسروں کا دکھ محسوس نہیں کرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں باقی نہیں رہتا. یہ 4 باتیں ہم نے دیکھی نا. 5ویں خرابی یہ ہے کہ جس وقت انسان خود اچھی بات چیت کرتا ہے، حکمت کی بات چیت کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، کھوکھلے لفظ رہ جاتے، دل کے اندر گداز ہوتا نہیں، تو دوسروں پر بات اثر انداز بھی نہیں ہوتی. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو آج ہم نے کتنے دروازے دیکھے؟ تو پہلی بات کیا ہے؟ حسد. دوسرا دروازہ کون سا ہے؟ تیسرا حرص. اور چوتھا؟ آج آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے. یہ جتنی صفات آپ نے دیکھی ان کے بارے میں آپ اپنا جائزہ لیں گے. غصے کے وقت میری کیا کیفیت ہوتی ہے اور غصہ مجھے کیا فائدہ دیتا ہے، اور اسی طرح سے خواہشات کے وقت میری کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح حرص اور اسی طرح شکم سیری. چاروں کا جائزہ آپ لیں گے، اپنی کیفیت کا بھی، اور کیا واقعی میں سیریس ہوں کہ میں اپنے اندر سے ان بری عادات کو دور کرنا چاہتی ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سن لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن کمٹمنٹ نہیں کرتا. تو کمٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ انسان پھر غافل ہو جاتا ہے کہ یہاں کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے جائزہ ضرور لینا ہے کہ میری کیا کیفیت ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. یہ ان 2 پوائنٹس پہ انشاءاللہ تعالی. جو ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، میں اسی کو سمجھتی تھی کہ دیٹ از شہوت. تو جی مطلب اسی میں یہ آ جاتی ہے وہ یا بھی اسی میں آتا ہے، لیکن یہ کہ خواہش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جی اس کا سینس میں یوز کرتے ہیں، لیکن خواہشات ہم جب اردو میں یوز کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو سینس میں بھی یوز ہوتا ہے سم ٹائمز. دل کے دروازے. ہم نے 4 دروازے دیکھے اور اب بھی کچھ اور دروازوں کے بارے میں جاننا ہے. کون کون سے دروازے تھے؟ غضب یعنی غصہ، غصے کے وقت شیطان کو آنے کا موقع ملتا ہے. دوسرا شہوت، انسان خواہشات کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو دراصل فقط وہ خواہشات کی محبت کا وقت نہیں ہوتا، شیطان کی آمد کا وقت ہوتا ہے. نمبر 3 حرص، جب کسی چیز کی حرص، شدید خواہش، شدید محبت انسان کو لاحق ہوتی ہے، این وہ وقت شیطان کی آمد کا ہوتا ہے. نمبر 4 پیٹ بھر کر کھانا، جس وقت انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، این بھرے ہوئے پیٹ والا انسان شیطان کی آمد کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے. اسے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی دروازہ کھولا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے. یہ دروازے جو دل کے ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے، یہ دراصل انسان کی صفات ہیں. ان صفات کی وجہ سے انسان کی ایسی ذہنی اور دلی کیفیت ہوتی ہے کہ شیطان کو عمل دخل کا موقع مل جاتا ہے. 5واں دروازہ حسد کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد عقل کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش رکھنا کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے، مجھے مل جائے. اور اگر یہ خواہش دل کے اندر ہو کہ جو اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے لیکن مجھے بھی اللہ نصیب کر دے، تو یہ رشک ہے. دونوں میں فرق ہے. حسد انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حسد کو
پیدا کرنے والی چیز کینہ ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں اچھا خیال نہ رکھنا، یہ ابتدا ہے کینے کی. لیکن پھر اس خیال کو پروان چڑھانا، بار بار سوچنا، ڈسکس کرنا، پھر آہستہ آہستہ جس کے بارے میں برا خیال رکھا اس کی برائی کا دل میں گھر کر جانا، پھر اس شخص سے نفرت کرنا. یہ کینے کے پیدا ہونے اور کینے کے پروان چڑھنے کا عمل ہے. کینہ انسان کے قلب میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو کینے کو پیدا کرتی ہے؟ غضب، غصہ. کسی پہ غصہ آیا نا تو اس کے بارے میں دل میں برا خیال آ سکتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہو تو ایسا نہیں لگتا جیسے کھٹ 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 تیزی کے ساتھ اس کے بارے میں کئی خیال ذہن کے اندر آ جاتے ہیں؟ آپ نے کوئی دعوت دی ہوتی، میرے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ خیال اتنی تیزی کے ساتھ کہاں سے آتے ہیں؟ اتنا ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے نا انسان کا مائنڈ. انسان نہیں بھی چاہے تب بھی ایک کے بعد ایک لائن لگ جاتی ہے، فلم سی چل نکلتی ہے. تو غصے کی حالت میں ایک انسان کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ یا نیگیٹو خیال کو قبول کرتا ہے. لیکن بات صرف اتنی نہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے، وہ خیال ملٹی پلائی ہوتا ہے. ملٹی پلائی ہوتا ہے نا، ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. اور اتنی ملٹیپلیکیشن کا انسان کا دل کینہ زدہ ہو جاتا ہے. جیسے وائرس زدہ ہو جاتے ہیں، بیج وائرس زدہ ہوتے ہیں، یا کوئی چیز وائرس زدہ ہو جاتی ہے، زندہ چیزیں. ایسے انسان کا دل پوری طرح جکڑا جاتا ہے، اور پھر ایک انسان دوسرے کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتا. مثلاً کیسے؟ جیسے کسی کے بارے میں اگر دل میں برا خیال راسخ ہو گیا نا، اب اس کی ہر اچھی چیز بری لگتی ہے. اس کا خوش ہونا برا لگتا ہے، اس کو کوئی نعمت ملے تو برا لگتا ہے. بس دل چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی وہ جو نعمت ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے. میرے ہاتھوں نہیں ختم ہوتی، ویسے ختم ہو جائے. اس کے لیے بد دعائیں اور اس کے لیے برے اعمال، سب کچھ پھر دراتا ہے. یہ حسد ہے. کینے کے بعد حسد کا نمبر. اور حسد اگر کسی دل کے اندر جگہ بنا جائے تو سمجھیں ساری برائیاں دل کے اندر جگہ بنانے کی پوزیشن میں ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جیسے شیطان کے جو لشکر ہے نا، بری صفات، برے اعمال، وہ سارے انتظار میں ہے کہ ایک انسان ایک برا خیال اگر اپنے اندر آنے دیتا ہے، بس اگلا کام شیطان کرتا رہتا ہے، اندر ہی اندر، اندر ہی اندر. یہ سلسلہ پروان چڑھتا ہے اور پھر انسان پورے طریقے سے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو حسد ایسا راستہ ہے جس کے توسط سے شیطان دل کے اندر چلا آتا ہے، اسے دل کے اندر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کیسے درست ہوگا؟ ہمیشہ علاج جو ہے نا روٹ سے ہوتا ہے. روٹ اس کی جو ہے نا پہلے تو کینے کے ساتھ جا ملتی ہے، پھر کینے سے غضب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر غصے کو کنٹرول کرنا ہے آئندہ کے لیے. لیکن اب جس کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو چکے، اب اس حسد کا علاج کیسے ہو؟ یہ لمبا کام ہے، ریاضت نفس ہے. اور اخلاق کبھی ریاضت کے بغیر درست نہیں ہوتے. اس ریاضت میں اکیلا انسان کافی نہیں ہے. اس ریاضت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ڈیپیوٹ کیا. رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، معاملہ فہمی کی،
اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو ڈیل کرنے کی حکمت اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے، برائیوں سے دور کرنے کے لیے پیغمبر آئے، تو اپنے ساتھ جو افراد شامل ہیں وہ مزکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار مزکی کا کردار تھا کہ آپ نفوس کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ تیسری شرکت ہوتی ہے پیئر گروپ کی۔ پیئر گروپ سے مراد ہے کہ جو ایسے ساتھی ہیں جو ان برائیوں کو برائی محسوس کرتے ہیں، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی ایفرٹ میں شامل ہیں، وہ ساتھی یہ کام مل جل کے کر سکتے ہیں۔ اور جیسے رب العزت نے فرمایا نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، بس یہ 2 کام کر کے گھر نہیں بیٹھ گئے، جنہوں نے 2 مزید کام کیے، تواصو بالحق، یعنی حق بات برملا کسی کے سامنے اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ خرابی ہے، اس کو دور کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں صبر کا کیا مفہوم ہے کہ ایک انسان جب غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے کہ میں نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، یا جیسے انسان بڑا کام کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا یا دعوت اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور نفس حالات کے ہاتھوں پریشان ہو جاتا ہے اور انسان بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو تواصو بالصبر یہ ہے کہ ڈٹے رہو، نہیں کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہوگی، پش کرنا، ایک دوسرے کو احساس دلانا، اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ برائیاں دور جائیں۔ میں نے ٹرائی اینگل بتائی، ابھی طریقہ کار نہیں بتایا۔ ہاں سادہ سی بات ضرور کہوں گی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، ان کی وجہ سے حسد کا معاملہ جو ہے ہینڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حسد اس وقت زیادہ پروان چڑھتا ہے جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ ختم کریں۔ رسول اللہ نے اس کے لیے جو طریقے بتائے، سلام کو رواج دیں، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ آزما کے دیکھیں، فقط چھوٹے چھوٹے 2 ٹپس بتائے، فرق آ جاتا ہے، انٹینسٹی کم ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، ابھی ٹریٹمنٹ تو کرنا ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں نا، انہیں ایک انوائرمنٹ بن رہی ہے، ماحول بن رہا ہے، تو اس ماحول کی وجہ سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، تم آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ میرے ابا جی نے مجھے کہا تھا کہ جب شادی ہوئی، سسرالی زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں، انسان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور بہت ساری خلاف مزاج باتیں ہوتی ہیں، تو اگر کسی کے بارے میں دل میں رنجش پیدا ہونے لگے تو اسے تحفہ دے دینا، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ جس کے لیے انسان کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، جس کو آگے بڑھ کے کوئی چیز دیتا ہے، اس کے بارے میں اتنے نیگیٹو خیال نہیں رہتے، یہ سائیکولوجیکلی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان نیت کر لینا، ارادہ کر لے، اللہ سے مدد مانگے، تو بہرحال واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔